الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو آباد کرنے کے سلسلے میں حضرت انسان کو بڑی اولیت عطا فرمائی ہے۔
چونکہ کائنات کا سنگ بنیاد نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے، محبت کی ایک انگڑائی کے نتیجے میں یہ تمام یونیورس، تمام دنیا مارز وجود میں آئی ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے الخلق کو پیدا کیا۔ اگر خلقن ہو تو معنی ہوتے مخلوق کو پیدا کیا، الخلق کے معنی کسی خاص مخلوق کو پیدا کیا۔ حضرت شاہ عبدالحق مادس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت جلد دوئم اور اس کے آخری حصے میں غالباً 650 سے کچھ آگے بنتا ہے، جس کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور بتایا کہ اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ حضور کی ذات کی محبت کے لیے ساری کائنات کو بنایا۔ جس سے آپ کوئی فنکشن منانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے، کوئی ٹینٹ لگاتے ہیں، کوئی برتن لاتے ہیں، کوئی لنگر پکاتے ہیں، کچھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اکیلے میں اگر وہ سارے کام کر لیے جائیں تو وہ سیلیبریشن نہیں بنتی۔ تو پروردگار عالم نے محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی امپورٹنس کو، اہمیت کو ڈسپلے کرنے کے لیے، اس کی نمائش کرنے کے لیے کہ مجھے اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان پر کمکمے لگائے، بڑے سائز کے 2 بلب درمیان میں لگائے، بہاروں کو شگفتگی عطا فرمائی، پہاڑوں کو بلندی عطا فرمائی، سمندروں کو وسعتیں اور گہرائیاں عطا فرمائی، صحراؤں کو پہنائیاں عطا فرمائی، چہروں کو حسن بخشے اور مختلف لوگوں کو پہلے بھیج کے حالات کو ہموار کیا کہ میرا یار آنے والا، جا کے تیاری کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ وہ آنے والا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی مولا کریم اس کو بھیج دے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا میں وعدہ لیتا ہوں جب وہ آئے گا تو تم نے مدد کرنی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ وہ آنے والا ہے۔ جب سرکار آ چکے تو رب نے کہا سارے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے خود سے کہہ لینے دو، لقد جاءکم، اب وہ آ گیا ہے جس کی یہ ساری اطلاع تھی۔ تو اس سے یہ آپ سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے اس حسن کی نمائش کے لیے ہراول دستے کے طور پر بھیجا کہ جاؤ جا کے لوگوں میں پروپیگنڈا کرو، لوگوں کے احساسات میں زندگی پیدا کرو، تب کہ جب میرا محبوب آئے تو سمجھیں کہ یہ ساری کائنات کی رونق اور ساری کائنات کے حسن یہ اس کی وجہ سے ہے۔ حتیٰ کہ میرا اور تمہارا تعلق جو ہے وہ حدیث قدسی جو پڑھی ہے نا کہ میں مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت پیدا ہوئی کہ میں جانا جاؤں، تو پھر میرے دنیا میں ظہور کی جو بھی فارم ہے، اول والآخر والظاہر والباطن، ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جو میرے جلوے تمہیں ظاہری طور پر نمایاں نظر آ رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے اسی محبوب کا۔ میں سراپا مخزن راز تھا، میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ اور یہ ساری بہاریں جو بنائی ہیں گر ارض و سما کی محفل میں، لہو لا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے پلیٹ فارم کہاں قائم کیا اور اس کی بنیاد کیا تھی۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے جب زمین پر بھیجا تو آدمی سمجھتا ہی شاید یہ کوئی سزا کی قسم کا کام ہے، نہیں،
انی جاعلن فی الارض خلیفہ، رب نے پہلے یہ منصوبہ بناتے وقت ہی بتایا کہ میں زمین میں اسے خلیفہ بنانے والا ہوں، ہوگا میرا خلیفہ۔ تم جو آسمان پر رہتے ہو تم اس کے ماتحت ہوگے، وہ میرا خلیفہ ہوگا، ہے وہ زمین پر رہنے والا ہوگا لیکن فلک نشین ہوگا، آسمانوں کے قدسی اس کے تابع ہوں گے۔ اے ہم نشین و کوچہ یہ عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز۔ زمین پر رہے گا لیکن کہاں آپ کو چھوڑا؟ کولمبو میں، سیلون میں، وہاں ایک پہاڑ ہے جس کا نام میں نے وہ خود جا کے دیکھا ہے، ایڈم ماؤنٹین۔ اور ایک میرے مرید ہیں جو ہانگ کانگ میں جیمز کا کام کرتے ہیں، یہ جو قیمتی پتھر ہیں نا ان کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس ایک فیروزہ ہے، میرا کہو 2.5 من کا ہوگا، اتنا سارا نظر آتا ہے لیکن 2.5 من وزن ہے اس کا، کئی کروڑ ڈالر اس کو ان کو دے چکے، وہ کہتا ہے میں اتنا نہیں دیتا، ان کو کہا آئے گا تو اس کو دوں گا۔ لیکن یہ پوچھا یہ نکلا کہاں سے ہے؟ کہتے یہ ایڈم ماؤنٹین کا ہے، جس جگہ آدم علیہ السلام نے پاؤں رکھے ہیں نا اس پہاڑ کے پتھر جو ہیں پوری دنیا کے پتھروں سے زیادہ قیمتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے جمدہ سرودہ بوٹا جسے مائی پھب تک خواہ ظاہر صورت میں تو ایسا ہی لگتا ہے، دانہ گندم کھایا تو ان کو جنت سے نکال دیا گیا، لیکن پیار کی عادت ہے اگر اچھے لوگوں کو سزا بھی دی جائے یہ تو بھی کلاس ملتی ہے۔ آپ اگر جائیں کولمبو میں، پہلی مرتبہ جب وہاں گیا تو شام کا وقت تھا، تو جا کے ہوائی اڈے پر ہمارا جہاز اترا، شام کی نماز کا وقت تھا، میں نے نیچے اتر کے وہاں کپڑا بچھا کے نماز پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے کہا یہاں نیچے کپڑا نہ بچھا کے نماز پڑھے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، زمین دکھتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جہازوں کے اترنے کی جگہ۔ میں نے کہا اس کے اوپر تو نہیں اترے گا نا، میں اس کے سائے میں بچھا کے پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب میں وہاں اترا تو موٹے موٹے پتاشوں کی طرح قطرے پانی کے گرے بارش کے، آگے مجھے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو محسوس ہوا کہ پروردگار نے اپنے دوست کو گھر سے تو نکالا لیکن جنت کا سما نظر آتا ہے یہاں، آدمی دیکھتا ہے یہ دوسرے درجے کی جنت ہے، سر سبزی و شادابی ہے، بڑے خوبصورت پھول ہیں، پھل ہیں، اور شام کا وقت ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں۔ پرندوں کی عادت ہے شام کے وقت یا صبح کے وقت ان کو یہ پتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہو یہاں بھی آپ کی چمنیوں پر کالے کالے پرندے، وہ کلچڑی کاربن تھرش اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، جسے تلیر نہیں اپنے ملک کا ہوتا، تلیر کی شکل کا ایک کالا پرندہ ہے، چمنیوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی شہری میں اس کا تماشا دیکھیں، ایک ادھر سے بولتا ہے نا تو پھر وہ چپ ہو جاتا ہے، پھر ادھر سے بولتا ہے۔ انہوں نے اپنی میری جوڑیاں بنائی ہوئی ہیں، جیسا پتہ چلتا ہے مناظرہ کر رہے ہیں، ذکر الہی کی رسلنگ ہو رہی ہے، وہ ادھر کرتا ہے یہ ادھر کرتا ہے۔ یار پرندے ذکر الہی کر رہے ہو، بندہ غفلت سے سو رہا ہو، کس قدر سرد میری کی مثال ہے۔ تو وہاں وہ پرندے دیکھے، طبیعت بڑی خوش ہوئی اور پوچھا یہ کون سا پہاڑ ہے؟ ان کا یہ سامنے ایڈم ماؤنٹین ہے۔ میں نے کہا چلو پھر بعد میں اس کو دیکھتے ہیں۔ چل پھر کے دیکھا، وہاں کی جڑی بوٹیاں الگ، وہاں کے پتھر الگ، اور وہاں کا پتھر دنیا کے سب پتھروں سے زیادہ قیمتی اگر ہے تو اس کا ہے۔ جیمز میں سب سے زیادہ ویلیو ان پتھروں کی ہے جو ایڈم ماؤنٹین میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر اس کا محبوب دوست جدا ہو کر کے جلا وطن بھی ہوا تو پھر بھی اس کے قدموں میں یہ برکت رکھی کہ جس پہاڑ پہ قدم رکھا اس کے مقدر بدل گئے۔ اور جناب سیدہ ہوا آ کر کے گری اصفہان کے پہاڑوں میں، اور کوئی 300 اور کچھ برس تک لگاتار ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ جب ملے آ کے میدان عرفات میں تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ کہ پہلے کعبہ بنایا۔ کعبے کے گردا گرد جو ہے اس کا نام ہے مسجد حرام، مسجد حرام کے سینٹر میں کعبہ بنایا۔ وہ جو کالے رنگ کی ٹکیا ہے وہ کعبہ ہے، اس کے گردا گرد جو ہے اس کا نام ہے مسجد حرام۔
اب مسجد حرام بنا کے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے وہ کام کیا جو ان کے نکاح کے وقت ہوا تھا۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے البنایا فی شرح الہدایہ، ہدایہ شریف کے کتاب النکاح کے مقدمے میں لکھا ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے دین کی کاسمیسٹی، یونیورسیلٹی، عالمگیریت، پوری دنیا کے لیے بیک وقت ایک دین ہونا اور سب پر غالب ہونا، اس کی ایک شہادت یہ ہے دنیا میں جتنے بھی منکرین ہیں خدا کے منکر پائے جاتے ہیں، رسولوں کے منکر پائے جاتے ہیں اور آسمانی کتابوں کے منکر پائے جاتے ہیں، لیکن بیوی کا منکر دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ بیوی کے سب قائل ہیں۔ کا نکاح جو ہوں گے، پہلا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، وہ بھی شریعت محمدیہ کے مطابق ہوا ہے، اور سب سے آخری نکاح جنت میں ہوں گے، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا کے انبیاء و مرسلین کی کہ جورسڈکشن تھی، یہ ایکسیڈنگ سٹیٹ کے طور پر تھی، ریاست ملکہ کے طور پر تھی، وہ انڈیپینڈنٹ ریاستیں نہیں تھی، ان کے پاس ایک لمیٹڈ اٹانومی تھی، وہ خود مختار تھے مگر محدود حد تک، لیکن مکمل طور پر تابع کس کے تھے؟ گنبد خضرا کے شہنشاہ کے، سرکار کے تابع تھے۔ اس لیے ان کو اپنی باج گزاری کے طور پر، جتنی باج گزار حکومتیں ہوتی ہیں نا، ٹریبیوٹری سٹیٹس جو خراج دیتی ہیں، تو خراج گزارنے کے طور پر کیا کام کرتے رہے؟ ایک تو سارے نبی خطبہ سرکار کا پڑھتے رہے، یہ بات یاد رہے گی، گپے نہیں سمجھنے میں روزانہ کام کرنے والا آدمی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی واہ واہ کرے یا ہائے ہائے کرے، میں سمجھتا ہوں سرکار کی بارگاہ کا غلام ہوں، مجھے اپنے کام کی ایک سکیل مقرر کی ہوتی ہے، اس کے لیے دھڑا دھڑا کام کر دو۔ یہ ابھی ساتھی جو مجھ سے ملنے والے آئے ہیں، یہ حج کر کے واپس آئے ہیں، یہ کوئی تحفے تحائف بھی لائے ہیں، پوچھو تحفے تحائف کھولے ہیں یا کام لگا ہوا تھا؟ کام کیا ہے، انہیں اپنے کام میں اس طرح مصروف ہوں جیسے شہد کی مکھی مصروف ہوتی ہے، اس لیے میری باتیں گپے سمجھ کے نہیں سننی، آپ نے ہوش سے اور پوری کامل توجہ سے بات سننی ہے۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ باج گزار حکومتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جس وقت وہ اپنا سکہ بناتے تو سٹیمپ اس ملک کی لگاتے ہیں جس کے ماتحت ہوتے ہیں، جو اپنے پوسٹیج ہوتی ہے، پوسٹ آفس کی سٹیمپیں، ان پر کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے، جو ان کے سٹیمپس ہوتے ہیں کچہری اور عدالت کے، ان پر کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے، اور بہت سارے مقدمات میں ان کو اپروول لینا پڑتی ہے۔ جیسا کسی زمانے میں اس ملک کے اندر کورٹ آف چانسری تھا، کورٹ آف چانسری کے اختیارات ایسے تھے کہ ہندوستان میں ہونے والے فیصلے کی فائنل اپروول یہاں سے لیا کرتے تھے، اور یہ نشانی تھی اس بات کی کہ ہندوستان جو ہے وہ باج گزار حکومت ہے، وہاں ان کا وائس رائے بیٹھتا ہے، وہ ان کی کالونی ہے۔ یہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی جو بارگاہیں تھیں وہ ایکسیڈنگ سٹیٹ تھی، ریاست ملکہ تھی، ان کو باج گزاری کی علامت کے طور پر کوئی چیز کرنا پڑتی تھی۔ وہ کیا؟ کہ ہر نبی کے دور میں نکاح کا خطبہ سرکار کے نام کا پڑھا جاتا تھا، ہر نبی کے دور میں عید کا خطبہ سرکار دو عالم السلام کے نام سے پڑھا جاتا تھا، نکاح کا خطبہ، عید کا خطبہ سرکار کے نام کا، اور واز کا خطبہ سرکار کے نام کا، دور ان کا، شریعت ان کی، مسجد عبادت گاہیں ان کی، خطبے سرکار کے۔ یہ صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اصل ہماری مرکزی حکومت وہ ہے اور ہم ریاست ملکہ ہیں، ہم ماتحت ریاستیں ہیں، یہ سرکار کی قانونیاں ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ تھی کہ سارے نبی سرکار پر درود پڑھنے کے پابند تھے۔ آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو مہر مقرر کرتے وقت، جی مہر کیا ہو؟ کہا میرے یار پر 10 مرتبہ گن کے درود پڑھ، یہ مہر ہے۔ اب جناب آدم علیہ السلام نے مہر ادا کیا کہ نکاح کے وقت سرکار پر 10 مرتبہ درود پڑھا۔ اور ایک اور بات باج گزاری کی یہ ہوتی تھی کہ جتنے نبی تھے وہ ساری قوموں سے اپنا کلمہ پڑھاتے تھے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو کہتے پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ،
نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، آدم علیہ السلام لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہ امتوں کا کلمہ تھا کہ باج گزار سٹیٹ ہونے کی حیثیت سے، ٹریبیوٹری سٹیٹ ہونے کی حیثیت سے، ایکسیڈنگ سٹیٹ ہونے کی حیثیت سے، ریاست ملکہ ہونے کی حیثیت سے آپ کا کام کیا ہوگا؟ ابراہیم تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیری قوم تیرا کلمہ پڑھے اور تو ان کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے مدینے والے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ، قبلہ مفکر اسلام۔ جب بیوی میاں دونوں کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے کعبہ شریف بنایا، مسجد بنائی۔ یار انہوں نے اپنے بال بچے کے لیے کوئی قانونی نہیں بنائی، وہ بعد میں بنی ہے، پہلے مسجد بنائی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جسمانی غذا اور جسمانی سہولتیں یہ بے حد ضروری ہیں کہ بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن انہوں نے بتلایا کہ اگر دینی معاملات کو تقدم نہ دیا جائے، اولیت نہ دیا جائے تو جسم تو پلتے پوستے رہیں گے لیکن ایمان کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی میری اولاد میں سے ہے تو وہ اس بات کو سمجھے کہ مدینے والے کے پلیٹ فارم کو اپنے گھر کے مقابلے میں بھی اولیت دینی ہے۔ یہ آباد ہے تو ہم آباد ہیں، یہ برباد ہے تو ہم برباد ہیں۔ تو بھئی جسے جنت جیسی فضا چھوٹی ہو، یہ جو لوگ مکہ شریف میں گئے ہیں پوچھیں جی مکہ شریف میں کتنے باغات ہیں، کتنی نہریں ہیں، کتنے پھل اور پھول ہیں؟ ایک لکو دکبی آبان ہے، پتھر ہے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی ہے اور کہیں پانی کا نشان نہیں ملتا۔ تو ان حالات میں وہاں کو کیا دیکھنے جائے؟ اس جگہ انہوں نے وہ پلیٹ فارم بنایا کہ جو چاروں طرف سے قلعے کی طرح گھرا ہوا ہے کہ ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے بھی محفوظ جگہ ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ رزق روزی کہاں سے آئے گا، کہ دنیا پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی مولا کریم ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، رہتے پتھروں میں ہیں اور پانی وہ ہے جو ایڑیوں سے نکلا ہے، تو رزق پھلوں کا۔ رب نے کہا ان کو پھلوں کا رزق دوں گا۔ کوئی کافر بھی ہوگا نا تو یہ رزق نہیں ختم کریں گے، ایمان کی دولت سے معلوم ہو جائے گا مگر رزق ملتا رہے گا۔ تو جناب سردیوں کے پھل گرمیوں میں ملتے نہیں ملتے؟ گرمیوں کے سردیوں میں ملتے کہ نہیں ملتے؟ اب دنیا بھر کا نایاب کپڑا وہاں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ مائیاں آ گیا میں اتنی پھیرایا ترے باری آج کری ہے اور چوتھی باری جلی ہے، اصلی جلی ہے شاپنگ واسطے۔ انہاں گلاں نے رب فیصلے کر سی۔ تکو مڑی کڑیاں پوتریاں واسطے، دوتریاں واسطے، دیاں واسطے داج۔ گل تے چنگی ہے ماڑی نہیں، پر جے گئے جیسے کرنا یہ کم ہے کہ لوکاں لٹیاں لوٹیاں بجھالا اور خیال۔ بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ منہ سے کیا کہتا اور عمل سے کیا کرتا ہے۔ دنیا بھر کا نایاب کپڑا، اتنی اچھی منڈی جو مدینہ طیبہ میں ہے یا مکہ شریف میں ہے، میں غالباً 84 ملکوں میں جانے آنے والا آدمی ہوں، میں نے اتنی اچھی منڈی دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ ہانگ کانگ بڑی ایک بزی منڈی ہے، یہاں آپ کے جو لندن میں مصروف ترین شہر ہیں، پر کیا لگتے ہیں ان شہروں کے؟ ایک خاص سیزن پر یہاں منڈی ہوتی ہے اور بندے گنے چنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہاں دیکھا غریب بھی ہے امیر بھی ہے، اتنے پیسے ضرور لائے کہ کچھ نہ کچھ خریدنا ہے، خالی ہاتھوں سے گزرنا نہیں۔ ایسا ہی نہیں کہ دیکھ کے چلا جائے، ایسے ٹوٹے ہوئے جھونپڑوں میں سامان پڑا ہوا ہے، دنیا بھر کی نایاب چیز ملتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے وہ پلیٹ فارم بنایا اور اس کام کو شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب آپ کی 2 بیویاں ہو گئیں، اس چاہیے تو یہ کہ ان کے ان محلات کا بھی ذکر و کہیں تاریخی نشان ملتا ہو جس میں وہ ایک بادشاہ کے طور پر رہتے ہوں۔ سیریا میں تو آ کے انڈیپینڈنٹ ان کی حکومت تھی، ان کا کوئی معنی نہیں تھا، کوئی مزاحم نہیں تھا،
یہ ایک ٹوٹلیٹیرین سسٹم تھا، مزاحم تھا ہی کوئی نہیں. تو اس جگہ ان کے محلات کی کوئی تاریخی یادگار ملتی ہے؟ نہیں ملتی نا. آپ فلسطین میں آ کے قیام پذیر ہوئے، جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو گرایا گیا تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملکیتی کنواں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خاندانی ورثے میں ملا ہوا تھا. یہ ایک عجیب جھگڑا بن جاتا ہے باغ فدق کے چیپٹر میں کہ ان کو یہ ملا ہوا تھا تو پھر ان کو کیوں نہیں ملتا. بہرحال کئی طرح کی اس کی صورتیں ہیں. جو جواب کا وقت آئے تو جواب الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن یہ کہ ان کے کوئی تاریخی نشانات جتنے بھی لوگ فلسطین میں گئے ہو کبھی دیکھیں، لیکن کعبہ شریف کا اور مسجد کا نشان کیوں ملتا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ انبیاء علیہ السلام کا بنیادی مشن مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، اسلامی مرکز بنانا، ان کے اندر اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرنا. جب تک قوم ذہنی طور پر زندہ رہتی ہے بدن بھی ان کے زندہ رہتے ہیں. جب ذہنی طور پر مردہ ہو جاتی ہے تو پھر اچھے بسنے والے مکانوں میں چلتے پھرتے مردے ہوتے ہیں. قرآن مجید نے نہیں کہا کہ انک لا تسمع الصم ولا تسمع الموتى. اے میرے مصطفیٰ تم بیروں کو بھی نہیں سنا سکتے، مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین، جس وقت کہ وہ پیٹھ دے کے مڑ جاتے ہیں. مردے پیٹھ دے کے مڑتے ہیں. آپ محبوب تم جو بہرے ہیں ان کو بھی نہیں سنا سکتے ہو اور مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے ہو. کن مردوں کو؟ جس وقت وہ پیٹھ دے کے مڑ جاتے ہیں. اب پیٹھ دے کے مڑنے والے تو وہ مردے تھے جو کھاتے پیتے بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے، اولادیں بھی پیدا کرتے تھے، منڈیوں میں سودے بھی کرتے تھے. لیکن قرآن نے ان کو کہا کہ مردے ہیں، چلتے پھرتے ڈھانچے ہیں. کیوں بھائی؟ جن کے دل اور دماغ مردہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ چلے پھرے تو صرف کھاد کی مشینیں ہیں، صرف وہ نسل کشی والے جانور ہیں. جسے آپ نے بیل رکھا ہوا ہے، جسے آپ نے بکرا رکھا ہوا ہے، جسے آپ نے گھوڑا رکھا، سٹالین رکھا ہوا ہے نسل کشی کے لیے، اس طرح وہ نسل کشی کے جانور ہیں اور کھاد بنانے والی مشینیں ہیں. جب دل اور دماغ زندہ ہو تو پھر انسان انسان ہے اور اس کی زندگی زندگی ہے اور اس کا انحصار مسجدوں پر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم انسانیت کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہو نا تو جو آدم علیہ السلام کے اس بنائے ہوئے مکان کے نشانات مٹ گئے نا طوفان نوحی میں، ہم کہیں گے دوبارہ ان کو جگاؤ. کہا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں. آندھی چلائی، آندھی چلا کے ان نشانات کو ننگا کیا. کبھی آندیاں اس مقصد کے لیے بھی چلتی ہیں کہ پرانے نشانات کو ننگا کریں. لوگ سمجھتے ہیں شاید آندھی آئی تو مصیبت ہی آئی. نہیں، کبھی اس روپ میں بھی انقلابات آتے ہیں. جناب ہوا کیا؟ ان نشانات کو اس نے ننگا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ وقت پیارے یاد کر جس حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اس پرانے گھر کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے. لیکن جس وقت اونچا کر چکے، آپ کو میں نے بتایا کہ ٹریبیوٹری سٹیٹس، باج گزار ریاستیں اپنے اصل مرکز کی اطاعت کے نشان کے طور پر کوئی کام کیا کرتے ہیں. جب وہ گھر بن چکا تو کیا کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. اس جگہ کوئی کتاب نہیں کہے گی. انہوں نے پہلے نفل پڑھے ہیں، پہلے اذان کہی ہے، پہلے جماعت کی ہے، پہلے آسمانی کتاب کی تلاوت کی ہے. ان صحیفوں کو کھول کے بیٹھ گئے جو آسمان سے ان پر نازل ہوئے تھے. جب وہ کعبۃ اللہ بنا چکے تو سب سے پہلے سرکار کا ذکر کیا، بتایا کہ خلیل اللہ ضرور ہوں، نار کو گلزار کرنے والا ضرور ہوں، مگر محبوب کبریا کا باج گزار ہوں. اس لیے جب کیپٹل بنایا ہے تو اب اس کا بورڈ لگانا چاہتا ہوں. مولا کریم وہ بڑی شان والا رسول ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی آگے جناب چلتے چلاتے سلسلہ ایسے ہی چلتا چلا آیا. جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا زوال قوم کے سامنے پیش آئی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، تو ان کا تم فلسطین میں چلو. فلسطین کی جو مسجد ہے نا بیت المقدس، اس کو ایک مرتبہ پھر اٹھاؤ.
کہا پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے زمانے میں اس کو اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی؟ کہا دراصل وہ رہنے والے وہی کے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام ادھر آئے تھے، یعقوب علیہ السلام وہی تھے، بعد میں ان کی بادشاہی کے زمانے میں 24 برس تک مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے، مگر آنا جانا بدستور ان کا وہاں لگا رہا، اس دباؤ کی وجہ سے وہ آباد رہی، اسی کہ کوئی کافر آباد نہیں تھا۔ اب وہ قوم عمالقہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اب حضرت موسیٰ جب تک ان بے دینوں اور بے ایمانوں سے اس کا انخلا نہیں کرو گے، اس کو چھڑاؤ گے نہیں، وہ تمہارا دین جو حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پر آیا تھا، اس کا تحفظ ناممکن ہو جائے گا۔ پہلے پلیٹ فارم آزاد کرو تاکہ دین کو فائدہ پہنچے۔ ان کا اس وقت پہلا مسئلہ ہے قوم غلام ہو چکی ہے، صدیوں سے فرعون کو پوچھتے چلے آ گئے، تو خاندان غلامہ کو تو میدان میں لڑنے کی عادت نہیں، کہا ان کو ایک مرتبہ یہاں سے تو نکل کے چلنا، مقام تی میں یہ پرانا کوڑا کرکٹ جو ہے جنہوں نے غلامی دیکھی ہوئی ہے ان کو وہاں بند کریں گے نا۔ اجلس نے گیت گانے رہتے سے پیچھے نمازوں پڑھنے رہتا ہے 40 سال مرسنو جان چھڑکسی نہ کوئی، تو نئی نسل وہاں پیدا ہوگی، وہ تیری نگرانی میں پرورش پائے گی، ان کو احساس آزادی ہوگا، اور وہ میدان میں جب نکلیں گے تو ان کے بعد وہ اس قابل ہوں گے کہ آزادی کی تلوار کو وہ تھام سکے۔ غلامی کے جو خوگر ہو چکے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، روٹیوں کے بیری کھانے کے لیے تو کہتے ہیں لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ چڈو بندے ہونے نا کھانے نے بڑے مارے، لون نہیں چنگا میں نہ کھا، مرچاں کاٹی میں نہ کھا، اے پوجا نہیں چنگا میں نہ کھا، سواد نہیں چنگا میں نہ کھا، اس والے جگہ دیکھو سودا جڑی کے چلا گئے میں ہمارے کو یہ جی کام نہیں ہے۔ اصلا شریف لوگ یہاں ایک جنوں سی بوٹی کی بندے سی مارن لگی پہ، وہ کھلتا سامنے تک کہہ پیا، اس نے کہا وہ تمہاری بیوی کی مارنے تمہاری عزت جات پہ آیا، انہوں نے کہا میں شریف آدمی ہوں، میں یہ جے کمہ نکل دیتا پیا، بڑا لیک آدمی ہے۔ اب کلیم اللہ علیہ السلام جیسی شخصیت جس نے ایک ہو کے اس کے ساتھ ٹکر لی، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اس کے پاس دنیا بھر کے سامان ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا صرف ایک سوٹا ہے، کہا اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس مسجد کو آزاد کرانے کے سلسلے میں اقدامات کیے۔ اس سے یہ تو پتا چلا کہ مسجدوں کی آبادی کے بغیر دل آباد نہیں ہوتے، جب تک وہ آسمانی تعلیمات مسجدوں کی معرفت دلوں اور دماغوں میں نہ آئیں، انسانوں میں روحانی زندگی نہیں آتی۔ روحانی زندگی اگر نہ آئے تو یہ ڈھانچوں کا جو چلنا پھرنا ہے نا، کھانے پینے کی زندگی جو ہے یہ تو کتے کو حاصل ہے، یہ بلی کو حاصل ہے، ادنا ذلیل جانوروں کو حاصل ہے۔ انسان اپنے نظریات کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، اگر اس کے نظریات زندہ ہے تو وہ زندہ ہے، اگر اس کے نظریات مردہ ہے تو وہ مردہ ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات لے کر کے گئے، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، پر کنہوں نے انکار کیا؟ جو غلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ضرورت کو محسوس کرتے تھے، مگر جنہوں نے غلامی کے دامن میں پرورش پائی تھی وہ اس کا احساس نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ وہ پرانی نسل گئی، نئی نسل پیدا ہوئی، ان کی موجودگی میں پھر لڑائی ہوئی، کامیابی ہوئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات وہاں پہنچ کے، اور ایک روایت کہتی ہے پہنچے بغیر آپ کی وفات واقع ہو گئی، اور آپ کا مزار جو ہے وہ بیت المقدس شریف کے تقریباً 2 پتھر پھینکنے کے فاصلے پر موجود ہے، جس کا یہود کو آج تک علم نہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں ہوں تو میں بتا سکتا ہوں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، کیوں کہ میں معراج کی رات گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، جب میں بیت المقدس پہنچا تو آگے انتظار کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں 2 جگہوں میں موجود ہیں، ادھر قبر میں بھی موجود ہیں، ادھر میرا انتظار بھی موجود ہے۔ اور ساتھ اس کا نقشہ موقع واردات بھی بتاتے ہیں، رأیتو بررتو علی قبر موسیٰ عند کثیب الاحمر
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر اطہر کے پاس سے گزرا جو سرخ ٹیلے کے پاس تھی. اندھیاری رات کو ہاتھ نہ سجائی دیتا ہو تو رنگ کا کس طرح پتہ چلتا ہے؟ اے تو راتی گڈیاں کھڑیاں کیتیاں ہونیاں، رنگا تو پچھاڑنے کے پچھلے نمبر تو پچھاڑنے ہو، پیلی ہے تو کالی نظر چھلی بنی، کالی ہے تو سوئی نظر چھلی بنی. تو جب اپنی گاڑی ہو، بجلی کی روشنی میں اس کا رنگ نہ پہچانا جا سکے تو اندھیاری رات میں یہ کس طرح فیصلہ ہو یہ صرف ٹیلا ہے؟ بہرحال وہ آزاد ہوا، بیت المقدس شریف آزاد ہوا. اب جناب دن گزرنے لگے، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ مسجد ان کے قبضے میں آئی تو انہوں نے اس کو سیاسی پلیٹ فارم بنا لیا. سیاسی پلیٹ فارم بنانے کے بعد ہر طرح سے اس کا مس یوز کیا، ہر بدی انہوں نے اس مسجد میں کی. اور حتیٰ کہ آج بائبل کی سائنسز میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہرمیا ان کو کہا انسان نے والے پہاڑوں کی طرف دیکھیں، وہ کون سا درخت ہے جس درخت کے نیچے انہوں نے بدی نہیں کی، وہ کون سا پتھر انہیں نظر آ رہا ہے ان پہاڑوں میں جن پتھروں کے پاس انہوں نے بدی نہیں کی. اس بیت المقدس کا کوئی اینٹ پتھر ایسا بتلا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے انہوں نے شرابیں نہیں پی. یہ مسجد تھی، اس کا تقدس تھا، اس کی شان تھی، اس کے جو متولیان ہیں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے ان کا غلط استعمال کیا. پھر چھیننے کا بھی وقت دیکھو. آدم علیہ السلام نے مسجد بنائی، چینی تو نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی پر چینی تو نہیں. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے مسجد میں قبضہ کیا، چینی تو نہیں. لیکن آئیے دیکھیے وہ وقت آیا جس وقت کہ ان لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا. وہ جتنے بھی مسجد کے متولیان ہیں جناب دن کے وقت گدیاں بچھا کے اپنی اپنی الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھاٹھیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن ہر بدی میں شریک، سمگلنگ میں وہ شریک، جھوٹ بولنے میں وہ ماہر، کم تولنے میں وہ ماہر، لوگوں کی عزت لوٹنے میں وہ ماہر، بردہ فروشی میں وہ ماہر، بچوں کی عزت ضائع کرنے میں وہ ماہر، لوگوں کی عزتیں لوٹنے میں وہ ماہر. جب ہر طرح کی بدی ان کے نامہ اعمال میں پائی گئی اس وقت ایک آدمی اٹھایا گیا جس کا نام تھا بخت نصر. یہ بائبل کا بادشاہ تھا اور آتش پرست تھا، گبر تھا، زورو ایسٹین آگ کا پجاری تھا. اب جس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا جائے ایسے ظالم اٹھ کر کے ان طاقتوں کو چھین لیتے ہیں. اٹھا آیا اور اس نے آ کر کے بیت المقدس شریف کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی اور وہاں جو ان کے کھنڈرات رہ گئے ان کے ساتھ گندگی لیپ دی اور ان کی بیویوں کو کنیزیں بنا کے انہوں نے شادیاں کر لی، مردوں کو غلام بنا کے مختلف ملکوں میں بکھیر دیا. اب ایک یہودی یہاں اور ایک 200 میل دور ہے، اس کی بیوی کا اسے پتہ نہیں وہ کدھر گئی ہے، وہ بچے پیدا کر رہی ہے. اب ہوا کیا؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پلیٹ فارموں کا غلط استعمال کیا وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے چھنی نہ جن کا کوئی دین تھا نہ جن کا کوئی مذہب تھا. اب جناب ایک مدت تک وہ ویران رہا. سائرس کے نام سے ایک آدمی ایرانی بادشاہ اٹھا. یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 587 برس قبل پیش آیا. مگر خدا کی طرف سے جب سزا مقرر ہوتی ہے تو پھر ذلیل ترین مخلوقوں کے ہاتھ سے لوگوں کو ذلیل کیا جایا کرتا ہے. مچھر جو تھا وہ بندے مارنے کے لیے ٹرین نہیں کیا گیا تھا، مگر جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور دیے ہوئے اقتدار کا غلط استعمال کیا تو مچھر اس کے مارنے پر معمور ہو گیا. ابرا جو تھا ابابیل ہاتھیوں کے مارنے کے لیے نہیں بنائے گئے، مگر جس وقت ابرا نے اپنے اقتدار کا غلط استعمال کیا تو پھر ابابیلوں کو پروردگار نے بھیج کے اس کو ذلیل و خوار کیا. جوئیں جو ہیں وہ فرعونوں کو مارنے کے لیے نہیں بنائی گئی، جب باز نہیں آیا تو پھر جوؤں کے ہاتھوں سے شکست ہوئی. مینڈک جو ہیں بادشاہوں سے لڑنے کے لیے نہیں بنائے گئے، لیکن مینڈکوں کی جنگ ہوئی فرعون کے ساتھ تو فرعون کو نیچا دیکھنا پڑا. ٹڈیاں جو ہیں وہ بادشاہوں کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نہیں بنی، لیکن ڈاڑیاں بھی چر کے فارغ ہو گئی. فرعون اور فرعون کی جماعت کا خاتمہ کر کے رکھ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کا غلط استعمال کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں. کوئی بھی ہے، وہ ہم ہیں یا ہمارا کوئی دوست ہے،
یا ہمارا کوئی دشمن ہے یا اور کوئی پوری دنیا میں رہنے والا ہے، وہ یہ سمجھے کہ مسجد خانہ خدا ہے، ان کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور بندے وہ مقرر کر رہے ہیں جو انسان ہیں، انسانیت سے ان کا کوئی رشتہ ہے، دین و ایمان کو کچھ سمجھتے ہیں، مسجدوں کی ہینڈلنگ کو وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے مسجدیں کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں اور مسجدوں کا استعمال کیا کرنا ہے۔ آپ نے یہ جتنی مرتبہ بھی دیکھا ہے زوال آیا ہے، یہ سارے کے سارے پوری دنیا میں مسجدوں کے غلط استعمال اور ان کو سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی وجہ سے آیا کہ نہیں آیا؟ قریب سے نہیں چلے آئیے، جس وقت یہ بات گزر چکی سائرس دوبارہ پیدا ہوا ہے ایران میں، اس کو خیال آیا کہ یار ان یہودیوں کو بحال کرنا چاہیے۔ یہودی مختلف ملکوں سے تلاش کر کے یہ بیبلونیا کی حکومت کا اس نے تختہ الٹ دیا، اور وہ واپس اقتدار میں آ کر کے جو پہلا آدمی ہے سائرس، اس کا نام اس کو کسرا کہنا چاہیے، جو پرشین امپائر کی امپیریلزم ہے اس کا وہ بانی ہے، اس آدمی نے دوبارہ اقتدار میں آ کے ان کے تختے الٹے اور یہودیوں کو تلاش کر کے پھر جا کر وہاں آباد کیا۔ یہ کب ہوا؟ جس وقت یہودیوں کو اپنی بدعمالی کا پورا احساس ہوا اور یہودیوں کو احساس ہوا، اور اب وہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں توبہ کی تو ایک اجنبی آدمی، وہ بھی زورواسٹری نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، سائرس جو تھا یہ کوئی نیک آدمی نہیں تھا، نہ کوئی متقی تھا، نہ کسی مذہب کا تھا، زورواسٹرین، آتش پرست، گبر، فارسی میں اس کو گبر کہنا چاہیے، آتش پرست بھی کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں زورواسٹرین کہتے ہیں۔ زرتشت اس مذہب کا بانی ہے، وہ ایران میں گزرا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہودا کی حکومت کو بحال کیا، ان کا کھویا ہوا تاج سروری پھر سے ملا۔ اب جناب تاج سروری پھر سے کس تدبیر سے ملا؟ توبہ کرنے سے ملا، باز آنے سے ملا، شرمندہ ہونے سے ملا، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے، اور دن چلنے لگے۔ لیکن جو پھر یہودی اپنے پورے فروغ پہ آئے تو جناب جو دن کے وقت مسجد کے متولی تھے، شام کے وقت ننگی عورتوں کے مجرے دیکھتے، ان کے ڈانس دیکھتے، ان کے گھنگروں کی چھنکار سنتے، ان سے بدکاریاں کرتے، شرابیں پیتے، کرتے کرتے وہ وقت آیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا بھی کعبہ شریف وہی ہے، ٹائٹس، جس کو اردو میں ٹیٹس کر کے پڑھتے ہیں اور عربی میں اس کو تیتوس کر کے پڑھتے ہیں، TYTUS، ٹائٹس۔ یہ پہلی صدی عیسوی میں یہ سینٹ پال کا معتقد بنا، اور یہ یونان کا ایک بادشاہ تھا، اور اس آدمی نے عیسائیوں کو مجتمع کر کے پھر دھاوا بول دیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ یہودیوں کی اس بدکاری کی وجہ سے ہوا۔ ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اس وقت ہماری مسجدیں خطرے میں ہیں، اور پورے ملک کے اندر مسجدوں کو سیاسی پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے۔ ہر وہ آدمی جو کونسلر بننا چاہتا ہے، جو لارڈ میئر بننا چاہتا ہے، جو اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اپنے پیسے خرچ کروں تو میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں، پیسے مسجدوں کے ہوں، دعوت وزیروں کی میں خود کروں، لارڈ میئر وغیرہ کو کسی بہانے سے دعوت دوں، اور جلسوں میں سب سے آگے آگے میں چلوں، لوگوں کو پتہ چلے، سیاسیات والوں کو پتہ چلے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آدمی ہے، کوئی خطرے کا وقت آئے تو سب سے پیچھے نظر آؤں، لیکن اگر آگے چلنے کا وقت ہے تو آگے چلوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں لیڈر ہوں۔ مسجدوں کے اس استعمال سے ایک ایسا نقصان پہنچ رہا ہے جس کی خلافی نہیں ہو سکے گی بھائیوں۔ جو حالات کا نقشہ ہے یہ توبہ سے بدلا جا سکتا ہے، یہ کسی فریب ڈھنگ سے نہیں بدلا جا سکتا۔ سچے دل سے توبہ کرو، جو خدا کی ناراضگی کے معاملات ہیں ان سے توبہ کر کے خدا کے راضی ناموں کے کام تلاش کرو، اس طرح زندگی گزارو جس اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔ جناب ٹیٹس سے آ کے پھر وہ بابلونیا کے بادشاہ بخت نصر کی طرح، جس کو نیبوکڈنیزر کہتے ہیں انگریزی میں، نیبوکڈنیزر، جس طرح اس نے تباہ و برباد کیا تھا، ٹائٹس نے بھی اسی طرح تباہ و برباد کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائی باوجود اس بات کے کہ اس بیت المقدس شریف کے حامی تھے، وہ ان کا بھی قبلہ تھا، لیکن گرانے کے وقت انہوں نے کہا، وہ جس سے وہ ایک تنی والا نہیں کہ جلا کوئی کچہری گیا تھا، قسم چوان لگے تھا، انہوں نے کہا بھوٹیا کچھ خدا کا خوف کری،
ایمان لگا ویسی ہو اس اگر دھڑے دے بھیڑ ونجنا ایمان دوت بھی قدم آتا ہی ویسی. انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اس وقت ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہے, ہم اپنے کعبے پر خود حملہ کر رہے ہیں. ان کا کعبہ ہمارے رقیبوں کے پاس ہے, قبلہ ہمارے دشمنوں کے پاس ہے, جدھر دشمن جائیں گے ادھر قبلہ بھی جائے, بعد میں دیکھا جائے گا. انہوں نے عیسائیوں نے مل کے ٹائٹس کے ساتھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس جگہ کو. اور آپ دیکھتے ہیں اس سے قریب آ جائیے, یزید کے دور میں ایک مرتبہ کعبہ برباد ہوا جب حجاج بن یوسف نے حملہ کیا عبداللہ بن زبیر پر, تو کعبہ شریف پر منجنی کے نصب کر کے بم مارے گئے. لیکن جس ذلت کے ساتھ موت ہوئی یزید کی وہ آپ کے علم ہے کہ نہیں؟ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے وقت آپ کا کرتا پھاڑ کے تقسیم کیا گیا, لیکن آپ کا جو فرض دائمی وہ تو قائم رہا. گھوڑوں کی لاشوں کے نیچے ان کو روندا جا رہا ہے, مگر امام حسین کی پرداداری تو رب نے قائم رکھی. لیکن یزید کا یہ عالم کہ اس کی شرمگاہ اتنی لمبی ہوگی کہ بدن کے گردا گرد لپیٹتے ہیں. بہنوں نے بھی دیکھی, ماؤں نے بھی دیکھی, محرموں نے بھی دیکھی, غیر محرموں نے بھی دیکھی. امام حسین کو تو ایک دن 10ویں کا ہے جو پیاس کی شدت شباب پر ہے, آپ کاٹ گزرے, رائے مولا میں جان دے کے جنت والی, لیکن اس کو پانی پلاتے کہتا العطش, پیٹ پھٹ کے پانی پیٹ سے برآمد ہونے لگا لیکن پیاس نہیں بجھی. مسجدوں کو غلط استعمال کرنے والے لوگوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس جگہ نبی پاک علیہ السلام سے جب واسطہ پڑا تو اس وقت یہودیوں کا ایک گروپ اور عیسائیوں کا ایک گروپ, قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودیوں نے کہا عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں, عیسائیوں نے کہا یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں. لیکن جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام سے ان کا سابقہ پڑا, دشمنی پڑی, لن يدخل الجنت الا من كان يهودا او نصارى, جنت میں تو صرف وہی جائے گا کہ جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا. اس وقت رب نے کہا من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابہا. اس سے زیادہ ظالم کون شخص ہے جس نے مسجدوں کو ذکر الہی سے محروم کیا؟ اور یہودیوں تم وہی لوگ نہیں ہو جنہوں نے یہ حالات پیدا کیے کہ صدیوں تک بیت المقدس شریف کے کھنڈرات مرثیہ خان رہے اور ذکر الہی کو ترسے. آسمانی قدسی جہاں ذکر الہی کرنے کے لیے آتے ہیں اس جگہ کو انسانوں کی چبینوں سے محروم کیا, حالانکہ وہ تمہارا اپنا ہی قبلہ تھا. جو قبلہ تھا سجدہ گاہ تھا, اس کو تم نے جلسہ گاہ بنا لیا, اس کو عیاشی کا اڈا بنا لیا, ایک دوسرے کا جام صحت وہاں پینے لگے, شرابیں وہاں چلنے لگی, بدکاریوں کے بازار گرم ہونے لگے. پھر یہ کہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے وہ تباہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگرچہ بخت نصر اس کا تباہ کنندہ تھا, لیکن چونکہ اس کو آمادہ کرنے والے تم تھے اس لیے ہمارے قانون کی نگاہ میں اس کو خود تم نے تباہ کیا ہے. اے عیسائیوں, تم کہتے ہو کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا, اور جو تمہارا اپنا قبلہ تھا اس سے لوگوں کو ذکر الہی سے منع کیا ہے, تم کس منہ سے کہتے ہو؟ اب نبی کریم علیہ السلام کے دور میں وقت آیا کہ لوگوں نے مسجد بنائی, مسجد زرار, یہ سورہ توبہ میں یہ مسجدوں کی تاریخ ہے. مسجد زرار بنائی اور اس میں جناب کیا کیا, ابو عامر نامی ایک آدمی ہے, وہ روم کے دورے پر گیا ہوا ہے, وہاں سے پیسے بھیج رہا ہے اور بنائی جا رہی ہے مسجد. ذرا کمال کی بات دیکھیے, مسجد بنائی جا رہی ہے, مراد کیا ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زور کو توڑنا ہے, وہاں جو ذکر الہی کی دھوم لگ رہی ہے اس کو روکنا ہے. اور ظالم آدمی مسجد بنا کر کے بھی مسجدوں ہی کی غیر آبادی ہے. یہ تمہارا دین ہے یا خالص بے دینی ہے؟ اس کا مقصد یہ رضا الہی تمہیں مطلوب نہیں ہے, اصل مراد تمہاری اپنی چتراہٹ ہے, اپنی خانصابی ہے, اپنی لیڈرشپ ہے, اپنی بلندی کے لیے کام کر رہے ہو. جی بنانے والا کون ہے؟ بنانے والے منافقین ہیں. دھیان کریں ذرا, بنانے والے کون ہیں؟ منافقین ہیں. پیسے بھیجنے والا کون ہے؟
کرسچن ہے، اور ایک روایت کے مطابق ابو عامر یہودی ہے. یہ لیجیے، یہ بسم اللہ کریں. ابو عامر خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ نصرانی ہو، مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہے. ہمارے اسلامک لینگویج میں اس کا نام ہے ابو عامر فاسق، یعنی ابو عامر بدچلن آدمی. ان کے ہاں ابو عامر راہب، بڑا صوفی پرہیزگار اللہ والا شخص. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنا دھڑا برابر کرنے کے لیے چوٹی چوٹی کے بے ایمانوں کو ڈومی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ایک بت بنا کے، یہ ادھر سرکار بزرگ ہے، ادھر ہمارا یہ بزرگ ہے، اور بنا رہے ہیں مسجد. اور کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. سرکار والے کل روئے زمین میرے قدم کی وجہ سے برکت مسجد بنی ہے. حضور فرمایا لم یوتا احد من قبلی، ہوتی تو خمسن لم یوتا احد من قبلی، کہ مجھے ایسی 5 چیزیں دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی ایک نبی کو بھی ان میں سے کوئی چیز نہیں دی گئی تھی. ان میں سے ایک بات یہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کل روئے زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے. اس جگہ محدثین لکھتے ہیں، کہتے کب بنائی گئی ہے؟ کہا لی کہا ہے میری وجہ سے. تو وجہ آپ کی کب سے ہوگی؟ جب سے لے کر آپ کا قدم لگا ہے. قدم کب لگا ہے؟ میلاد والی تاریخ لگا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے میلاد کے موقع پر کل روئے زمین کو سرکار کے میلاد پاک کا قدم لگنے کے صدقے میں مسجد بنا دیا گیا ہے. جو سرکار کے میلاد کو بدعت سمجھے مہربانی کرے مصلی اٹھائے آسمان پہ چلا جائے، اس لیے کہ یہ تو اسی تاریخ سے مسجد بنی ہے جب سے لے کر زمین نے سرکار کے قدم چومے ہیں. اور جس کے قدم چومنے سے مسجد مسجد بنی ہے اس کی مخالفت کرنی ہے اور بنانی مسجد ہے. سمجھ آئیے؟ گنگا کا پجاری آب زمزم پینے والے کو شکست دینا چاہتا ہے. اندازہ کریں ذرا، حیرت ہوتی ہے. گنگا ہم اردو میں کہتے ہیں، انگریزی میں جھنجی کہتے ہیں، گنجی. اچھا، یہ چودھری سراج الدین صاحب نے اس جو پرسوں 11ویں شمولی اتوار کو اس کے لنگر کے لیے خرچہ پیش کیا. اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی صحت و عافیت کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی صحت بحال فرمائے اور باقی عالم اسلام کے دکھیا لوگوں کو اللہ سکون عطا فرمائے. تو گنگا کا پانی پینے والا اپنے خیال کے مطابق آب زمزم کے مقابلے کی تیاری کر رہا ہے. اب جناب انہوں نے کیا کیا کہ مسجد بنانی ہے. کہاں؟ قبا شریف میں. کہاں؟ قبا شریف والی مسجد کے سامنے. نام آج کل اس کا مسجد نور ہے اور اس میں پڑھتے ہیں تبلیغی. سرکار کو حکم ہوا تھا کہ اس جگہ قدم نہیں رکھنا، قدم رکھنا حرام ہے. یار وارثہ کی چیزاں لبڑی ہوئی ہیں. کوئی جائز وارث پیچھے رہی کہ چل پیو دادے نہیں وراثت وارثہ کی مل رہی ہوئی نا. آج تک 1400 برس میں کسی مسلمان نے اس کو عبادت گاہ نہ سمجھا، نہ سمجھنا جائز سمجھا. لیکن یہ ایک نئی مخلوق ہے. مسجد نبی میں بیٹھا وہ آدمی ہے نا، اس کو چلو وہاں مسجد نور میں دین کی باتیں کرنی. یار اتنا دین نہیں باتوں کو منع ہی اتنا بھی کرنا یار. تو وہاں جناب پیسے کون دیتا ہے؟ عیسائی. لاتا کون ہے؟ یہودی. بنتی کیا ہے؟ مسجد. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کے ڈھانچوں کو مس یوز کر کے نبی پاک علیہ السلام کے دین کے خلاف ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس بارے میں بڑا حساس ہونا چاہیے اور اپنے موقف کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے تاکہ مسجدوں کے ذریعے سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے. آج پوری دنیا میں ہم جو خسارے میں جا رہے ہیں مسجدوں کی بے گانگی کی وجہ سے. ہمارا حاکم جہاں جہاں بھی کہیں ہے مسجد میں نماز ہی پڑھنے نہیں جاتا. ایک عید کی نماز جی اچھا ہمارا حاکم
مسجد میں جاتا نہیں, جاتا ہے تو کب؟ عید والے دن. اور جاتا ہے کس لیے؟ سمگلنگ کے لیے. کیا سمگلنگ ہے؟ کہ عید 2 دن بعد مانا لیے کا سرکاری آرڈر ہے. تو وہ عید کو سرکار نے جیوا جبئی ہے. شکر ہے اس دفعہ لوگوں کو پتا چلا ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی کہہ دیا تم اپنا انتظام خود کیا کرو, ہمارے اور تمہارے وقت میں فرق ہے. یار مجھے ان علماء کی بلوغت کا احساس ہوتا ہے, بالغ کب ہوئے ہیں؟ ان کو پہلے کیوں نہیں پتا تھا کہ یہ باتیں اس طرح ہونی چاہیے؟ یہ وہ باتیں نہیں جو ہم کہتے تھے. آج 24 برس کے بعد تسلیم کرنا پڑی یا نہ کرنا پڑی؟ فقیروں کے جھونپڑوں کو حقارت کی نگاہوں سے مت دیکھو. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ان میں وہ مردان خدا ہیں جو ڈٹے رہیں گے. ایک وقت وہ آئے گا کہ باطل کو اپنی باطل پر ہونے کا احساس ہو جائے گا. وقت اختتام پذیر ہوا, اس لیے میں بیان کو ختم کرتا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز کل کا دن گزر کے پرسوں یہاں 11ویں شیف ہوگی. نماز عصر سے پہلے ختم شیف ہو جائے گا. نماز عصر کے ساتھ مجلس شروع ہو جائے گی اور نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ العزیز جو ہماری جی ہاں ایک در وہ جی اچھا یہ ظفر حسین صاحب نے 20 پاؤنڈ دارالعلوم کے لیے پیش کیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی ظفر حسین صاحب بیمار ہیں, انٹینسو کیئر میں ہیں, ان کی صحت کے لیے دعا کرنا, اللہ خیر و برکت فرمائے. جو بدھ کا دن ہے اور جمعرات کا, رات کو عشاء کی نماز سے متصل 1 گھنٹہ مرتبہ سے قرآن پاک ہوتا ہے. ایک مرتبہ کڑوا گھونٹ کے کر کے آ جائیے, ایک مرتبہ سن لیجئے. کوئی فیس نہیں, کوئی چندہ نہیں, کوئی آپ سے مانگتے کچھ نہیں. اور عید والی دعوت آپ کو پتہ ہے مجھے کھانے کی عادت نہیں ہے کہ یہ وہ خطرہ ہو گئے اگر ایک مرتبہ آ گئی تو یہ انتظار کی نظروں سے دیکھے گا کہ عید آ گئی ہے. نہ عید کے نذرانے لینے کا عادی ہوں اور نہ عید کا کھانا کھانے کا عادی ہوں. میں تو ایک بے ضرر آدمی ہوں, نانے جبھی کھاتا ہوں, بوریے پر بیٹھتا ہوں اور بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا. جس بارگاہ کا غلام ہوں اس دروازے پر سر جھکایا ہے, اٹھانا ہی نہیں ہے. باقی کسی کی پرواہ نہ کی ہے نہ کرنی ہے. آپ ایسا کریں بدھ اور ماشاء اللہ خیر بولتا جی. اچھا ویڈیو کیسٹ موجود ہیں, لیکن ویڈیو کیسٹ سننے سے پہلے ایک مرتبہ آپ درس میں آئیں, پھر نہ آئیں, قسم کھا لیں گے نہیں آئیں. اب ایک مرتبہ آ کے دیکھیں. ہاں جی جی انہا قسمہ کفارے پرید نہ آئے جڑا نہ کیا قسم اے مطلب کو کاندھی چڑی گئی سی اس سے حضور ہوا جڑا بندہ قسم کھایا لیکن تو سب ماڑی گلا پر کھائی بیٹھ چنگی گل اس کی نظر اچھا ہے تو وہ قسم توڑی کفارہ ادا کرے. ایک باری اچھا دیو نے جی آئے نہ گل سمجھ آ گئی ہے ان قسمہ نے کفارے دینے آنا پکا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے.